بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن میں تو 4 شادیوں کا حکم آیا ہے، کیا میں دوسری شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، ٹھیک ہے؟ یہ حکم نہیں ہے، یہ 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ مگر یہاں پر ایک شرط بھی لگائی گئی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ دیکھو اگر آپ ایک بیوی ایک شادی کر کے اس کے ساتھ آپ ناانصافی کرو گے، اگر دوسری رکھ لو، یا یہ کہ تمہیں خوف ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تب ایک ہی پر گزارا کرو، ایک ہی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ 4 شادیوں کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کے حقوق کھائے جا رہے ہوں، حق تلفیاں ہو رہی ہوں، مار پیٹ ہو رہی ہو، کوئی حقوق نہیں ادا کیے جا رہے ہوں، نہ نان ہو، نہ نفقہ ہو، نہ خرچہ ہو، نہ رہن سہن دیا جائے۔ ان تمام کو چھوڑ کر بس صرف 4 شادیوں کا جو حکم ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر حکم جو دیا گیا، یہ حکم نہیں کہ 4 شادیاں کرنی ہی کرنی ہیں، بلکہ ایک اجازت دی گئی ہے، اجازت کے درجے میں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو شرط ہے 4 شادیوں کی جو حکم ہے، یہ صحابہ کرام کے کمال ایمان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کامل ایمان والے لوگ تھے۔ وہ 4 3 رکھ کر بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی جبر نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک بیوی کے ساتھ لوگ جائز تعلقات، یا یہ کہ جائز ان کی حاجات پوری نہیں کرتے، نان نفقہ تک، کپڑوں تک نہیں دیتے۔ اب 4 کر کے تو حالات مزید خراب ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو 4 شادیوں کا جو آیت آئی ہے، مثنیٰ وثلاث ورباع، یہ حکم نہیں بلکہ اجازت کے درجے میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر بندہ دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی کو بالکل ہی پس پش ڈال دے، اس کا کوئی خیال نہ کرے، نان نفقہ، خرچ، وہی محبت اس کو نہ ملے، اور اس کے وہ حقوق ادا نہ ہوں، تو وہ بندہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، جنہوں نے لگ بھگ 1500 کے لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات، تالیفات ہیں حضرت کی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان القرآن کے نام سے ایک مشہور اور زبردست تفسیر ہے، علمی تفسیر ہے، لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے 2 شادیاں کی، کیونکہ حضرت کی 2 شادیاں تھیں، 2 بیویاں تھیں۔ حضرت آپ نے 2 شادیاں کر کے اپنے مریدین کے لیے 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت نے کہا نہیں، میں نے دروازہ کھولا نہیں بلکہ بند کر دیا ہے۔ پھر حضرت نے اپنی خانقاہ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو، میرے خانقاہ کے دروازے پر ترازو لٹکا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے بالکل دروازے پر ایک ترازو ہر وقت لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت کے پاس جو بھی ہدایہ، گفٹ، یا حضرت باہر سے کوئی بھی سامان منگواتے تو اپنی دونوں بیویوں کو الگ الگ پلڑے میں تول کر پھر گھر بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی پھل آ جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی 2 تربوز آ جائیں، 2 تربوز، ان 2 تربوز میں سے ہر ایک کو کاٹ کر الگ الگ پلڑے میں ان کا وہ رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک تربوز کو کاٹا، ایک اس پلڑے میں رکھا اس کا حصہ، اور دوسرا حصہ دوسرے پلڑے میں رکھا، پھر دوسرے کو کاٹتے تھے، ایک اس پلڑے میں، دوسرا اس پلڑے میں۔ کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ایک تربوز میٹھا ہو اور وہ ایک بیوی کے پاس چلا جائے، اور دوسرا کم میٹھا ہو، یا میٹھا ہی نہ ہو، خراب نکلے، وہ دوسری کے پاس چلا جائے۔ نہیں، بلکہ حضرت میٹھا کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کا بھی خیال رکھتے تھے، اس حد تک خیال رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح جوتے ہو، کپڑے ہوں، حضرت اس حد تک ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور پھر فرماتے تھے حضرت کہ جب میں اپنی دونوں بیویوں کے پاس جاتا ہوں، ٹائم دیکھ کے جاتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس میں ٹائم دیکھ کے 6 گھنٹے رکا ہوں ایک کے پاس، تو دوسری کے پاس بھی ٹائم دیکھ کر 6 گھنٹے رکا کرتا تھا۔
یہ ہمارے اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے حالات ہیں جو ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اتنا خیال رکھتے تھے. یہ بھی بڑے ایمان والے لوگ تھے جو دو دو بیویاں رکھ کر حق تلفی نہیں کیا کرتے تھے, ناانصافی نہیں کیا کرتے تھے. مگر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جس نے بھی آج کل دوسری شادی کی, اللہ قلیل, ہر ایک تو ایسا نہیں ہے, مگر دوسرا تیسرا بندہ ایسا ہی جس نے دوسری شادی کی مگر پھر اس نے اپنی پہلی بیوی کے حقوق کا بالکل خیال نہیں کیا. دیکھیں اگر آپ کے اندر یہ آپ کو یقین ہے, اس نے سوال پوچھا ہے کہ آپ دوسری شادی کر کے پہلے کے حقوق بالکل حق تلفی نہیں کریں گے, حقوق ادا کریں گے, نان نفقہ, رہن سہن, وہی محبت وغیرہ تمام چیزیں, تو کوئی حرج نہیں. باقی رہی بات دل کے مائل ہونے کی, دل اگر کسی ایک کی طرف مائل ہے یہ فطری چیز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں. مگر محبت پیار کے دینے میں, نان نفقہ دینے میں, خرچ ہے, رہن سہن ہے, ان تمام معاملات میں اگر کسی نے لاپرواہی کی, سستی کی دوسری شادی کر کے, تب ایسی صورت میں وہ شخص, وہ بندہ گناہ گار ہوگا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.